وہ اکثر سیاہی سے بھرپور ہوتی تھی، جیسے سورج ابھی اس بستی پر اجالا کرنے سے انکار کر چکا ہو۔ ہر صبح وہی سنسان گلی، بند دروازے اور وہی بند فیکٹری کی جالی دار کھڑکیاں جن کے پیچھے وہ امید کی ایک کچی لکیر پکڑ کر بیٹھتی۔ شہر کے پرانے حصے میں فیکٹری کے باہر بچھی وہ اینٹیں جو کبھی مزدوروں کے قدموں میں گرم رہتی، اب ٹھنڈی اور تنہا ہو چکی تھی، بالکل اس کی طرح۔ لڑکی کا نام سریا تھا، سادہ، خاموش اور ہر رشتے سے دور۔ اس کی زندگی میں اب صرف دو سائے رہ گئے تھے، ایک اس کی ماں، دوسرا وقت جو دن بدن تیزی سے اس جوانی کو کھا رہا تھا۔ سریا کی عمر مشکل سے 17-18 برس ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو عام طور پر بیواؤں کی جھری دار پلکوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کی ماں کئی مہینوں سے بستر پر پڑی تھی، نمونیا کا پرانا اثر، کچھ ٹوٹی دوائیں اور کچھ محلے والوں کی زبان کے زخم، یہ سب اس کی ماں کی صحت سے زیادہ اس کے حوصلے کو چاٹ گئے تھے۔ کبھی جو عورت محلے بھر میں محنتی کہلاتی، اب مفلس فقیرنی کہہ کر بلائی جاتی، اور سریا وہ اب صرف وہ لڑکی تھی جسے روز محلے کے کونوں خدروں میں کام ڈھونڈتے دیکھا جاتا تھا، اور جسے اکثر کچھ نہ کچھ خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہتا، محنت اچھی چیز ہے لیکن نصیب بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ سریا صبح سے شام تک کئی جگہوں پر جاتی، پرچون کی دکان، ہوزری فیکٹری، شیشہ لگانے کی ورکشاپ، حتیٰ کہ ایک دن تو ہسپتال کی لیبارٹری تک جا پہنچی، لیکن سب جگہوں سے جواب ایک ہی آتا، تم چھوٹی ہو، تجربہ نہیں، اور شکل بھی کچھ خاص نہیں۔ یہ آخری جملہ اسے اندر سے زخمی کر دیتا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو بظاہر سب ٹھیک ہوتا، سادہ چہرہ، صاف رنگت اور بڑی خاموش آنکھیں۔ شاید لوگوں کو شور پسند تھا، اور وہ تو مکمل خاموشی تھی اندر تک۔ اس کی ماں کا سانس اکثر تیز ہو جاتا، کھانسی کی ایک لہر اٹھتی اور وہ سارا دن اسی ایک دوائی کے لیے تڑپتی رہتی جو اکثر میسر نہ آتی۔ سریا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ حکیم صاحب سے ادھار لینے کی التجا کرتی۔ حکیم صاحب سر ہلا کر کہتے، بیٹا یہ شہر ہے، یہاں دعاؤں سے دوائیں نہیں ملتی۔ سریا کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آتے۔ آنسو تو ماں کے سامنے بہتے تھے جب وہ اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر سر دباتی اور پوچھتی، ماں کچھ کھایا تم نے؟ اور وہ جھوٹ بولتی، جی اماں 2 پراٹھے اور انڈا کھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جھوٹ ماں کے دل کو تسلی دیتا ہے، بھلے اس کے پیٹ کو کچھ نہ ملاؤ۔ ایک دن جب سریا فیکٹری کے باہر بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی تو اچانک ہوا کا جھونکا آیا، لیکن عام جھونکا تو نہیں تھا، اس میں سردی کے ساتھ ایک عجیب خوشبو تھی، جیسے کیسر، اگربتی اور کچھ جلے ہوئے کپڑوں کی آمیزش۔ وہ چونک اٹھی، چاروں طرف دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ سامنے وہی سیاہ گیٹ، سڑک پر کچھ موٹر سائیکلیں اور دور ایک آوارہ کتا، لیکن وہ خوشبو ابھی بھی اس کے ناک میں تھی۔ وہ پلٹ کر تیز تیز چلنے لگی، اس کا دل کسی انجانے ڈر سے دھڑکنے لگا، جیسے کچھ اس کا پیچھا کر رہا ہو یا کچھ ہونے والا ہو۔ وہ رات خاص تھی، اماں کی طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن سریا کا دل بے چین تھا۔ وہ ماں کے پاس لیٹی تو ضرور، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کی کچی لکڑیوں میں کچھ حرکت تھی، یا شاید وہم تھا۔ بلب کی پیلی روشنی ایک مدھم سا سایہ اس کی دیوار پر بناتی، لیکن وہ سایہ آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ وہ دیر تک اس سائے کو دیکھتی رہی، پھر کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی وہ خواب آیا، وہ خواب جو نہ صرف عجیب تھا بلکہ پریشان کن بھی۔ سریا نے خود کو ایک سنسان برفیلے میدان میں پایا، وہ ننگے پاؤں تھی، اور آسمان نیلا مگر بے حس۔ ایک سمت سے کالے دھوئیں کا طوفان اٹھا، اور اس کے بیچ میں ایک انسانی سایہ نمودار ہوا۔ نہ چہرہ نظر آتا، نہ آنکھیں، بس ایک دھندلی سی شکل، جیسے کسی نے کوئلے سے انسان بنایا ہو۔ وہ سایہ سریا کی طرف بڑھا، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم منجمد ہو چکا تھا۔ سایہ قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ یہ الفاظ جیسے برف میں آگ رکھتی گئی ہو۔ خوف، حیرت اور انجانی کشش سب ایک ساتھ اس کے دل میں لہریں مارنے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، لیکن جیسے خواب نے اسے قید کر رکھا ہو۔ پھر اچانک وہ جاگ گئی، پسینے سے بھیگی سانسیں بے ترتیب اور سینے میں عجیب سا درد۔ اماں سو رہی تھی، کمرے میں خاموشی تھی اور باہر گلی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خوشبو، ہاں وہی خواب والی، وہ ابھی بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس رات کے بعد وہ خوشبو اکثر اس کے ارد گرد منڈلانے لگی، کبھی فیکٹری کے دروازے پر، کبھی بازار میں،
اور کبھی اس کے اپنے خوابوں میں، کبھی وہ یہ سمجھتی کہ یہ محض اس کا وہم ہے، کبھی لگتا کوئی واقعی اس کے ساتھ ہے، اور کبھی وہ آئینے میں اپنی آنکھوں میں کچھ اور تلاش کرنے لگتی، جیسے وہاں کوئی اور بھی ہو۔ محلہ ویسا ہی تھا، وہی تانے، وہی فکرے۔ یہ تو چپ چاپ رہتی ہے، نہ کسی سے بولتی ہے نہ ہنستی ہے، کچھ تو ہے اس میں، لیکن ثریا اب ان باتوں سے ڈرتی نہیں تھی۔ اسے اب کسی اور چیز سے ڈر لگتا تھا، کسی سائے سے جو اسے دیکھ رہا تھا اور شاید چاہ رہا تھا۔ دن تھا مگر سورج چھپا چھپا سا، جیسے اس نے بھی کراچی کے اس پرانے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ فضا میں نمی تھی اور کچھ ٹھنڈی ہوا بھی جو جولائی کی شاموں میں کم ہی محسوس ہوتی۔ ثریا آج کچھ تھکی تھکی لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اماں کی طبیعت صبح سے کچھ بگڑ گئی تھی، یا شاید اس لیے کہ محلے کی دکانوں پر مانگ مانگ کر دوائیاں لانے کا صدمہ اندر کہیں جم گیا تھا۔ فیکٹری کے گیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے آج دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مزید مانگے کی زندگی نہیں جینی۔ وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، محنت سے، ایمانداری سے، لیکن اب خودداری کے بغیر نہیں۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، گلیاں سنسان ہو رہی تھی، بازار کے آخر میں بس ایک سٹاپ تھا جس سے ذرا آگے وہ چوک آتا جہاں سے وہ اکثر پیدل گھر کی طرف مڑتی۔ آج اس نے بس نہیں لی، وہی پرانی سڑک، پرانے قدم، پرانی چاپ سب دہرا رہی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ سڑک سنسان تھی، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی نظریں اس کے پیچھے جمی ہوں، جیسے کوئی ساتھ چل رہا ہو لیکن قدموں کی آہٹ کے بغیر، جیسے سایہ ہو مگر روشنی کے بغیر۔ وہ رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ آگے بڑھی تو جھٹکے سے اس کا دل دھڑکا۔ بائیں جانب ایک گلی تھی جس کا موڑ ہمیشہ خالی رہتا، لیکن آج وہاں ایک سایہ تھا، نہ مرد نہ عورت، نہ مکمل انسان نہ جانور، بس ایک وجود جو دھند میں لپٹا تھا۔ اس کی کوئی آنکھیں نہیں تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سایہ کچھ قدم اس کی طرف بڑھا اور ثریا کے قدم زمین میں دھس گئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر ساکت ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی سماعت میں ایک عجیب نرم مردانہ آواز گونجی، جیسے کسی نے کان میں سرگوشی کی ہو، مگر وہ آواز ہوا کے ساتھ ساتھ جسم میں اتر گئی۔ میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ یہ الفاظ صرف آواز نہیں تھے، یہ ایک لمس تھے۔ دل، گردن اور کمر کے درمیان ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی، نہ سانس لی نہ پلکیں جھپکی۔ پھر جیسے ہوش آیا، اس نے جوتے کے تسمے بھی باندھے بغیر دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگی دیوانہ وار گھر کی طرف، ماں کی طرف، کسی محفوظ کونے کی طرف۔ جب وہ گھر پہنچی تو دروازے پر ٹھوکر لگی اور وہ سیدھا اندر گری۔ اماں کے منہ سے آواز نکلی، ہلکی مگر بے چین، ثریا۔ اس نے جواب نہیں دیا، دروازہ بند کیا، کمرے میں آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ سانس پھولی ہوئی، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں وہ سایہ ٹھہرا ہوا۔ ماں کی طبیعت کچھ اور بگڑ گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں کپ کپی تھی، ہونٹوں پر پیڑیاں اور سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر چل رہی تھی۔ ثریا فوراً پانی لائی اور اماں کے پاس بیٹھ کر ان کی پیشانی پر گیلے کپڑے سے پانی پھیرنے لگی۔ ماں کی آواز بار بار نکل رہی تھی، میری بچی کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے جھوٹ بولا جیسے ہمیشہ بولتی تھی، بس گرمی تھی، بس ہوا میں کچھ تھا، شاید دم گھٹنے لگا تھا، مگر اندر سے وہ خود کو جھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اب بھی تھر تھر آ رہی تھی اور دل اب بھی سناٹے بھرے جملے کی بازگشت سن رہا تھا۔ میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ ثریا نے اماں کو دوا پلائی، کچھ دیر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر سر ان کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں وہی پیلا بلب جل رہا تھا، کھڑکی سے باہر آسمان سرمئی تھا اور ہوا میں عجیب بوجھل خوشبو تھی، جو خوشبو کل رات خواب میں آئی تھی، آج پھر واپس آ گئی۔ رات جیسے گہری ہونے لگی ویسے ویسے ثریا کی آنکھوں میں نیند اترتی گئی، مگر سکون نہیں۔ دل میں خوف تھا اور ذہن میں سوال، وہ کون تھا؟ انسان، چور، یا؟ اور پھر وہ خواب دوبارہ آیا، وہی صحرا، وہی برف، وہی نیلا آسمان، لیکن اب کی بار منظر کچھ اور تھا۔ وہ ایک سنسان درخت کے نیچے کھڑی تھی، درخت جس کی شاخوں پر آگ جل رہی تھی، سامنے وہی سایہ تھا مگر اب کچھ واضح، ایک لمبا سیاہ لباس، آنکھیں نہیں لیکن ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ثریا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، میں تمہیں چن چکا ہوں۔ ثریا کی چیخ نکلی مگر آواز بند ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگی لیکن پیروں میں وزن جیسے زمین اسے کھینچ رہی ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے بہت قریب، اور پھر اچانک اس نے اس کے گال کو چھوا۔ یہ لمس خواب میں تھا مگر احساس حقیقی، جیسے کسی نے جاگتے میں اسے چھو لیا ہو۔
وہ ہڑبڑا کر جا گئی اور فوراً چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، مگر دل کہتا کہ کوئی تھا اس کے قریب آ کر گیا۔ اماں سو رہی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، مگر دیوار پر روشنی کا سایہ ہل رہا تھا، جیسے کھڑکی کے باہر کوئی حرکت کر رہا ہو۔ ثریا نے دبے قدموں کھڑکی کی طرف دیکھا، کچھ نہ کچھ تھا۔ باہر گلی سنسان، لیکن ہوا میں پھر وہی خوشبو اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں پاگل ہو رہی ہوں یا واقعی کوئی ہے؟ جو دل خوف سے بھرا تھا، لیکن اندر کہیں بہت دور گہری جگہ عجیب سی تسلی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اب تم اکیلی نہیں ہو۔ کوکب کے 7ویں دائرے میں جہاں ہوا جامد وقت ہوا، روشنی فقط سائے سے جنم لیتی، وہاں ایک مقام ہے جو عام جنات کی رسائی سے دور، انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ عدالت ظلمات، یہ جگہ جناتی دنیا کا مرکز قانون ہے، جہاں ہر جرم ارادہ اور ہر دل کی نیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں فرش پتھر کا نہیں، راکھ کا ہوتا ہے۔ ستون سیاہ آگ سے بنے، در و دیوار پر ایسے نقوش کندہ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اسی عدالت میں ایک بار پھر آج تخت کے سامنے جنزادہ کھڑا تھا، نام عازم بن رقان، لیکن کوئی اسے نام سے نہیں بلا تھا۔ وہ قبیلہ نار کے ولی عہد، کوکاف کے 5ویں شہزادے اور جلاوطنی کا مجرم تھا۔ اس کا جرم غرور انسانی دنیا سے مداخلت اور عشق ممنوعہ۔ عدالت کے بلند ترین ستون کے سائے میں بیٹھی تھی جنانی سردار ازلا، وہ جنانی جس کے ایک اشارے پر دریا، خشک، پہاڑ جل اور وقت پلٹ سکتا تھا۔ اس کے بال سیاہ مگر آنکھیں نیلے شعلوں کی مانند، اور اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ آگ بھی کپ کپائے۔ وہ بولی، عازم بن رقان، تم نے انسانوں کی سرزمین پر بغیر اجازت قدم رکھا، ایک عورت کی موت کے پیچھے تمہارا سایہ پایا گیا اور تم نے اس کو ہتھیار بنایا، اب تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ عازم جو سر جھکانے کا عادی نہیں تھا، پوری شان سے کھڑا رہا، سیاہ لبادہ شانے پر، آنکھوں میں سرخی مگر دل میں سناٹا، ایسا جیسے وہ سب کچھ سن تو رہا ہے مگر سمجھنا چھوڑ چکا ہے۔ وہ بولا نہیں، بس اتنا کیا کہ نظریں ازلا کی آنکھوں میں کاٹ دی۔ ایک لمحے کو فضا ساکت ہو گئی، اس کی خاموشی اعلان تھی، میں جھکتا نہیں، سزا چاہیے جو ہو۔ ازلا مسکرائی مگر وہ مسکراہٹ زہر میں ڈوبی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں جناتی زبان کے الفاظ گونجے اور پھر حکم ہوا، تمہیں انسانوں کی دنیا میں اتارا جائے گا، بغیر طاقت کے، بغیر اصلی روپ کے۔ تمہیں فقط موقع دیا جاتا ہے، اگر تم نے ایک انسان سے سچی محبت حاصل کر لی اور وہ تمہیں اسی شدت سے چاہے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری روح قید رہے گی ابد تک۔ جناتی دروازہ کھلا، ایک چمکتا گہرے نیلے رنگ کا دروازہ فضا میں ابھرا، اور اگلے لمحے عازم بن رقان کو کاف سے نیچے انسانی زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی عازم نے کچھ کھو دیا، اپنی روشنی، تپش، اپنی پرواز۔ اب محض ایک انسان جیسا وجود تھا، مگر آنکھیں وہی تھی جو تاریکی سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کراچی کے ایک پرانے محلے کے آخری کنارے پر اترا، جہاں نیم تاریکی، گرد آلود گلیاں اور خاموش دیواریں تھیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ نیلا تھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت رہا، جیسے کوکاف کے راکھ بھرے آسمان سے نکل کر نیلا رنگ اس کے اندر گھس رہا ہو۔ اس کا وجود ابھی بھی مکمل نہیں تھا، وہ نظر آتا مگر صرف ان کو جن کا دل خالص ہو، باقیوں کے لیے وہ فقط ہوا یا خوشبو بن کر گزر جاتا۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے چلتا رہا، گلیوں، بازار اور چھتوں کے سائے تلے۔ انسانوں کے چہرے اس کے لیے نئے نہیں تھے، مگر وہ نظروں میں جھانکنے کی کوشش کرتا، کیا یہ وہی ہے جس نے مجھے چنا؟ پھر ایک دن، ایک شام، جب سورج آسمان کے آخری کنارے کو چھو رہا تھا، اس نے ثریا کو دیکھا۔ وہ فیکٹری کے باہر بیٹھی تھی، پرانا دوپٹہ اوڑھے، چپ چاپ، ساکت، اور شاید دعا کرتی۔ عازم رکا، جیسے وقت تھما، اس کے اندر کچھ ٹوٹا یا شاید کچھ جاگا، وہ سمجھ نہیں پایا، اتنا جانتا تھا کہ وہ لڑکی باقیوں سے مختلف ہے۔ اس نے دل میں عجیب سا ارتعاش محسوس کیا، جیسے کسی نے بہت دیر بعد اس کا نام پکارا ہو، جیسے کسی نے اس کے سینے میں دبی راکھ میں ایک چنگاری رکھ دی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ عازم کا دل کانپا، اور وہ بھی ایک انسانی لڑکی دیکھ کر۔ اگلے کئی دن تک وہ بس اسے دیکھتا رہا، چھتوں سے، سائے سے، ہوا کے جھونکوں میں اس کی ہر حرکت محسوس کرتا، ہر آہٹ پر دھیان دیتا۔ اس کے اندر کچھ نرم ہو رہا تھا، کچھ عجیب، خطرناک۔ کوکاف کے شہزادے کو انسان سے لگاؤ تھا۔ عازم سوچتا، یہ کیسی سزا ہے جو میرے اندر زندگی جگا رہی ہے، کیسا عشق ہے جس میں قید بھی اور سکون بھی ہے۔ اسے یاد تھا ازلا نے کہا تھا کہ سچی محبت نہ پا سکا تو قید ہو جائے گا، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا قید یا آزادی،
اگر سریا کو نہ پایا تو ویسے بھی سب ختم ہوگا۔ کوکاف کی دالہ جناتی ستونوں راکھ سے بھرے آسمان خواب لگنے لگے۔ حقیقت تھی، وہ سادہ لڑکی جس کی آنکھوں میں خاموشی اور قدموں میں عاجزی تھی، اب نہ صرف سزا تھا بلکہ محبت بھی تھا۔ وہ دونوں کے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ شام عام شاموں جیسی نہیں تھی، وہ ہوا میں نرمی تھی جو اکثر سورج کے غروب ہوتے وقت محسوس ہوتی ہے، نہ آسمان پر وہ سنہرا جادو جو سریا کو عموماً سکون دیتا۔ فضا میں بے چینی تیر رہی تھی، جیسے ہوا خود بھی کسی بڑے حادثے میں پہلے سے سانس روک کے بیٹھی ہو۔ سریا دن بھر اماں کے لیے دوا ڈھونڈتی لیکن کہیں کچھ نہیں ملا۔ دوائیں مہنگی تھی اور وہ خالی جیب لے کر 5ویں بار اسی محلے کے دکاندار کے پاس پہنچی جو اکثر اسے ادھار کی امید پر ٹال دیتا۔ جب وہ دکان سے نکلی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی بجلی کی کمزوری کے باعث جلملا رہی تھی۔ گلیاں سناٹے میں ڈوبی تھی۔ سریا نے اپنے دوپٹے کو سختی سے اوڑھا جیسے خود کو چھپانا چاہتی اور قدم تیز کیے، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کسی کے قدم اس کے قدموں کے ساتھ۔ وہ پلٹی، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن دل تھا کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اگلے موڑ پر جہاں اکثر پرانی عمارتوں کی دیواروں پر پوسٹر چپکے ہوتے، اچانک کوئی سایہ اس کے سامنے آیا۔ وہ چونکی، روکی اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن سایہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک مردانہ آواز آئی، بھاری زہر میں ڈوبی۔ تمہیں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں، بڑی خاموش لگتی ہو، آئیے ذرا بات کریں۔ سریا پیچھے ہٹی، مگر وہ آدمی کوئی اوباش بدماش تھا جو شاید نشے میں تھا یا محلے کا پرانا کمینہ۔ اس نے سریا کا ہاتھ پکڑا اور زور سے گھسیٹنے لگا۔ وہ چیخے، دونوں بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جسم کمزور اور دل خوف سے جھگڑا۔ چھوڑو مجھے، اس کی آواز گلیوں میں گونجی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازے بند تھے، لوگ اندھے اور بہرے بن گئے تھے۔ وہ چیختی رہی، ہاتھ مارتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بدماش اب اس کے چہرے کے قریب آ گیا، ایک بدبو لپکی اور جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگا، سریا نے آخری زور سے یا اللہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچانک فضا میں سردی اترنے لگی، ایسا سرد جھونکا چلا جیسے موت کا سایہ نیچے اترا ہو۔ ہوا جامد ہو گئی اور ہر چیز، آواز، وقت، لمحہ رک گیا۔ بدماش کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا، لیکن وہ سایہ نہیں تھا جس سے سریا ڈرتی۔ یہ وہی سایہ تھا جس نے اسے خواب میں دیکھا، گال پر لمس چھوڑا اور میں تمہیں پیار دوں گا کہا تھا۔ ایک پل میں وہ سایہ بدماش کے قریب آیا، سر پر اس کے ہاتھ رکھا، ہاتھ پر، اور ہاتھ جلنے لگا۔ بدماش کی چیخ نکلی، زمین پر گرا اور دھواں اس کے جسم سے اٹھنے لگا، لیکن سایہ خاموش رہا۔ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس آنکھوں سے اسے دھمکی دی، ایسی کہ بدماش زمین پر رینگتا بھاگا جیسے جان بچی ہو۔ سریا زمین پر گری، اس کے بازو زخمی، سانس پھولی، آنکھوں میں ڈر، آنسوں سے تر چہرہ اور دل میں صرف ایک دعا، کوئی ہو جو بچائے۔ پھر وہ سایہ اس کے قریب آیا، مگر اس میں کوئی خوف نہیں، نرمی، سکون اور پراسرار مہربانی تھی۔ سایہ اس کے قریب جھکا، اس کے بازو کو آہستہ سے چھوا۔ لمس ایسا تھا جیسے دھوپ میں کسی نے برف رکھی ہو، نہ جلا نہ ٹھنڈا، بس خواب جیسا۔ سریا نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جنہیں صرف خوابوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں سیاہ نہیں تھی، کہکشاؤں جیسی تھی، ان میں چمک، اداسی تھی اور محبت۔ سریا نے جیسے وقت روکا ہو، لمحے کو کھینچ کر سانسوں میں قید کر لیا۔ تم کون ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ سایہ خاموش رہا، آہستہ سے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا، جیسے بادشاہ ملکہ کو زمین سے چن رہا ہو۔ نہ زور نہ تکلیف، صرف نرمی، اتنی کہ سریا کا دل رو پڑا۔ چلو میرے ساتھ، وہ پہلی بار بولا۔ اگلے لمحے دونوں زمین سے بلند ہو گئے۔ سریا کو لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ نیچے کراچی کی گلیاں، روشنیوں کی قطاریں، اوپر ایک چھت، وہی چھت جو اکثر اس کے خوابوں میں آتی، وہی چھت جس پر ایک سادہ بستر ہوتا، کچھ اگربتیوں کی خوشبو، کچھ جناتی کتابوں کی پرچھائیاں۔ سایہ جو محض سایہ نہیں رہا، اسے وہاں لے آیا، بٹھایا، کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا تم انسان ہو؟ سریا نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم؟ میں وہ ہوں جسے تم دل سے بلاتی رہی ہو، وہ جسے تم نے آنکھوں میں جگہ دی اور دنیا سے چھپایا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جن زادہ اپنا نام ظاہر کیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں سریا کے زخمی ہاتھوں پر تھی اور چہرے پر افسوس، بے بسی اور ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے تم سے، اور پھر سکون بھی ملتا ہے۔ سریا کی آواز کانپی تھی۔ ڈرنا سیکھو، مگر بھروسہ بھی کرو، کیونکہ میں تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ وہ بولا اور آسمان پر بجلی کڑکی، جیسے کوکاف کی عدالت میں کوئی نیا فرمان جاری ہوا ہو۔ وہ رات مکمل طور پر خاموش تھی، لیکن دلوں میں ایک نئی آواز گونجنے لگی۔ سریا کی آنکھوں میں نیند تھی، مگر دل جاگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی چھت پر بیٹھی تھی جہاں وہ سایہ اسے لایا، جس کی آنکھوں میں آگ اور چہرے پر سکون تھا۔
وہ سایہ اب خود کو عازم کہہ کر پکار چکا تھا. خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا. اس کی خاموشی گہرے سمندر کی طرح تھی جس کے اندر جذبات کی لہریں تھیں اور ان میں کوئی طوفان قریب تھا. ثریا کے ہاتھ اب بھی ہلکے کانپ رہے تھے. جو کچھ چند لمحے پہلے ہوا وہ عام واقعہ نہیں تھا. بدماش کا بھاگنا، ہوا کا رکنا اور پھر یہ پراسرار شخصیت جو جن لگتی مگر خواب جیسی نرم تھی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر زبان جیسے قید ہو چکی تھی. عازم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف. یہ زمین تمہارے لیے محفوظ نہیں ثریا. اس کی آواز پہاڑوں کی گونج، بھاری مگر شفاف جیسی. وہ لوگ تمہیں توڑیں گے، تمہاری معصومیت چبانے کی کوشش کریں گے. وہ رکا اور سنجیدہ ہوا. میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ جملہ ثریا کے دل میں پتھر کی طرح گرا. وہ چونکی. کیا مطلب؟ تم کون ہو میرے لیے؟ تم جس نے میری موجودگی محسوس کی، خوابوں میں پکارا، وہی ہو جس سے میرا رشتہ ہے اور اب میں اسے مکمل کرنے آیا ہوں. اگلے لمحے فضا بدلی، چاروں طرف گہری سردی چھائی. عازم کھڑا ہوا، آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمکی. اگلے لمحے دھواں دار دائرہ فضا میں بنا، جیسے ہوا میں کسی نے دائرہ کھینچا. اس کے بیچ روشنی ابلنے لگی، دھواں چھٹا اور وہاں عجیب وجود نمودار ہوا. قداور سیاہ لباس، چہرہ آدھا چھپا اور ہاتھ میں چمکتی کتاب. عازم نے ثریا کی طرف دیکھا جو پیچھے ہٹ رہی تھی. اس کی آواز لرز تھی. یہ کون ہے؟ یہ قوقاف کا نکاح خواں ہے جو دنیا کے رشتے لکھتا ہے. لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. کہنے کی ضرورت نہیں ثریا. تم مجھے آنکھوں سے تسلیم کر چکی اور میں تمہیں اپنے نام سے جوڑنے جا رہا ہوں. ثریا کی آواز کانپنے لگی، ہونٹ خشک. عازم، میں انسان ہوں، تم سے ڈرتی ہوں، یہ سب میرے لیے بہت بڑا ہے. عازم آگے بڑھا، آہستگی سے اس کا ہاتھ تھما، گرم، مضبوط مگر نرم. میں جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، لیکن ڈرنے دو. محبت جب انتہا پر پہنچتی ہے تو خوف میں بھی سکون رکھتی ہے. پھر نکاح خانے کتاب کھولی. اس کی زبان جناتی الفاظ میں متحرک ہو گئی. فضا میں الفاظ گھومنے لگے. ان الفاظ کے ساتھ آگ کا دائرہ زمین پر ابھرا. گہرے سرخ شعلے جو گول دائرے کی شکل میں دونوں کے گرد گھومنے لگے. ان شعلوں میں نہ دھواں تھا نہ حرارت، بس روشنی اور تقدیر کی مہک. ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے. اس کی پلکیں بھیگی، زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا. وہ نہ ہاں کہہ سکی نہ انکار، جیسے روح خود اس کے بدن سے باہر کھڑی سب دیکھ رہی ہو. نکاح خانے آخری آیت پڑھی. عازم کی طرف دیکھا. کیا تم اس قسمی زوجہ کو تسلیم کرتے ہو؟ کوکاف کے ولی عہد. عازم نے بغیر پلک جھپکے دھیرے سے کہا، میں چاہتا اپناتا ہوں، اسے اپنی روشنی دیتا ہوں. آج کل اور ابد تک. نکاح مکمل ہوا. آگ کے شعلے نیچے زمین میں جذب ہو گئے اور فضا میں خاموشی چھائی، گہری لیکن بھیگی. پھر عازم جھکا، ثریا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے. آہستگی سے اس کا ماتھا چوما. میں تمہیں بہت پیار دوں گا. یہی الفاظ جو کبھی خواب میں گونجے اب حقیقت کا روپ اختیار کر چکے تھے. ثریا کچھ بول نہ سکی. اس کا دل چیخ رہا تھا مگر زبان خاموش. اس کے ہاتھ اس کے گھٹنے پر تھے، آنکھیں نیچے. وہ بولنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ اس کے اندر ٹوٹ چکا تھا، نیا جنم لے رہا تھا. عازم نے آہستگی سے اس کا چہرہ اٹھایا. اب تم میرے ساتھ ہو. پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک نیا منظر ان کے گرد بننے لگا. پرانا محل جناتی طرز کا جس کی دیواریں نیلم سے بنی تھی. چھت پر آگ کی لکیریں رقص کر رہی تھی اور فضا میں عود کی مہک. ثریا نے وہ محل دیکھا، حیرانی، خوف اور خاموشی سے. عازم نے کہا، یہ تمہارا گھر ہے، کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا. ثریا نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اجنبی ستارہ ٹمٹما رہا تھا، شاید وہی جس کی طرف سے وہ اکثر خوابوں میں دیکھا کرتی. اب وہ قید تھی، محبت، خاموشی میں، ایک نکاح میں جس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا، مگر اس کی قسمت میں شاید ہمیشہ سے لکھا گیا تھا. ثریا کے لہجے میں لرزتی بے بسی نہیں تھی جو نکاح کے وقت تھی. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ان آنکھوں کے پیچھے ایک مضبوط عمارت، ایک عورت کھڑی تھی. ایک بیٹی، ایک انسان جو نہ محلوں کی چمک سے متاثر تھی نہ جناتی طاقتوں کے سحر سے. وہ سیدھی عازم کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اپنی ماں نہیں چھوڑ سکتی. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا، میرے معاشرے کے بیچ انسان بن کر. عازم ساکت ہو گیا. نہ سوال تھا نہ شرط. ایک ایسی صدا تھی جو جناتی عدالتوں کے قانون سے اوپر، محبت کی اصل روح سے نکلی ہوئی. اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کی. کوکاف کا شہزادہ جس نے آگ سے کمبل بنایا، تاریکی کو قابو کیا، ہوا میں سفر کیا، ایک عام سے انسانی لڑکی کے سامنے جھکنے لگا، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ محبت جیتنے کا مطلب صرف کسی کو قید کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے خود کو قربان کرنا ہوتا ہے. وہ بولا، تو ٹھیک ہے ثریا، میں اپنی پہچان چھوڑتا ہوں، اپنے خنجر، اپنی آنکھوں کی آگ، اپنے وجود کی حرارت پیچھے چھوڑتا ہوں. تمہارے ساتھ وہیں رہوں گا جہاں تم ہو، تمہاری ماں کے گھر، تمہارے گلی محلے میں، ایک انسان بن کر تمہاری سچائی کے سائے میں. ثریا کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا اور جڑا بھی. ایک جن زادہ جسے نہ کوئی جھکا سکا نہ قید کر سکا.
آج اس نے خود کو ایک ماں، بیٹی اور ایک انسانی زندگی کے سامنے رکھا۔ ایک محبت ایک محل نہیں، اب ایک چھوٹے سے کمرے میں سانس لے رہی تھی، جہاں بیمار ماں کی دوا، چھت کا پنکھا، دو لوگوں کی خاموشی سب سے قیمتی خزانہ تھے۔ صبح جب ثریا نے آنکھ کھولی تو کمرے کی چھت پہلے جیسی تھی، سلیم زدہ پنکھے کی جھکی پنکھڑیاں، دیوار کے کونے میں لگی پرانی گھڑی اور نیچے اماں کی کھانسی کی ہلکی آواز۔ کچھ لمحے ساکت لیٹی رہی، جیسے خواب اور حقیقت کے درمیان لٹکی ہو، پھر اٹھ بیٹھی، اماں کی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اماں کمزور تھی، مگر جب ثریا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ آ گئی میری چڑیا۔ ثریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس نے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ رکھی۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں اماں۔ اس نے چولہے پر دودھ گرم کیا، پرانی ہنڈیا میں کھچڑی رکھی، دل میں دعا کی کہ بس آج دن سکون سے گزرے۔ جنات، سائے، آگ کے دائرے سب ایک راز بن چکے تھے جو ماں کی سانسوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ دن چڑھنے لگا، محلے کی عورتیں گلیوں میں جھاڑو دیتی، بچے سائیکل پر پرزے بجاتے، اور اوپر کی گلی سے چچی رشیدہ کی آواز آتی جو ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی کی برائی کر رہی ہوتی۔ ثریا اپنے کاموں میں لگی رہی، خاموش مگر ہوشیار۔ اور پھر دوپہر کے قریب دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے ہانک لگائی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ہوں، ایک منوس مدھم مگر گہری آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے عازم کھڑا تھا، مگر اب وہ عازم نہیں تھا جو جناتی محل میں اس کا شوہر بنا، وہ جس نے بدمعاشی سے آگ کو جلایا، وہ جو فضا میں تیرتا۔ یہ ایک انسان تھا، دھول میں لپٹا، سیاہ لباس میں، کندھے پر تھیلی، پاؤں میں پرانے جوتے اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ چند لمحے ثریا دیکھتی رہی، آنکھوں میں حیرت اور سوال۔ عازم؟ ہاں، تمہارے ساتھ رہنے کے وعدے پر آیا، انسان بن کر، تمہاری دنیا تمہارے گھر کے در پر۔ ثریا کے لب کانپے، وہ پیچھے ہٹی، دروازہ کھولا۔ اندر آ جاؤ۔ عازم آہستگی سے اندر داخل ہوا، جیسے کسی اور دنیا سے پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا ہو۔ اس نے چارپائی دیکھی، اماں کو دیکھا جو کمزوری سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم اماں، وہ بولا ادب نرمی سے۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بیٹی کو۔ یہ کون ہے بیٹا؟ ثریا جھجکی، پھر دھیرے سے کہا، اماں یہ میرے شوہر ہے، ابھی نکاح ہوا۔ اماں کا سانس اٹکا، چہرے پر کئی سوال، مگر وہ تھکی تھی۔ وقت نے انہیں سوال کرنا سکھایا نہیں، صرف برداشت۔ انہوں نے سر ہلایا اور آہستگی سے کہا، اللہ نصیب اچھے کرے۔ عازم نے ان کے پاؤں کی طرف سے پانی کا گلاس بڑھایا۔ آپ کے لیے دوا لایا ہوں۔ وہ تھیلی کھولنے لگا، اس میں کچھ دیسی جڑی بوٹیاں تھیں، شاید پرانی عربی لکھی کاغذیں، اور ایک شیشی جس میں ہلکی نیلی روشنی لرزی۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ ثریا نے پوچھا۔ میری پرانی دنیا کی باقیات ہے، اب تمہاری اماں کے لیے۔ ثریا نے کچھ نہ کہا، بس دیکھا، ایسا مرد جو جناتی روپ چھوڑ کر اس کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ماں کے لیے دوا لا رہا تھا، سوال نہیں کر رہا تھا، صرف نبھا رہا تھا۔ شام کو جب محلے کی عورتوں نے باہر کسی اجنبی مرد کو پانی بھرتے دیکھا تو سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ارے وہی لڑکی ہے نا جس کا باپ فوت ہو چکا، اچانک شوہر کہاں سے آ گیا؟ کتنا عجیب ہے، شکل بھی اجنبی، زبان بھی الگ۔ مگر عازم ان باتوں سے بے خبر، یا شاید بے نیاز، اپنے نئے وجود میں رچا بسا تھا۔ وہ ثریا کے ساتھ بازار گیا، سبزی خریدی، اماں کے لیے دودھ لیا، اور ہر جگہ سر جھکا کر آہستہ سے بات کر کے ایک نئے انسان بننے کی مشق کرنے لگا۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ چھت پر بیٹھتا، آسمان کی طرف دیکھتا، وہی نیلا آسمان جسے وہ کوکاف کی راکھ بھری فضا سے بدل چکا تھا۔ ثریا اس کے آس پاس آ بیٹھتی، کبھی خاموش رہتی اور کبھی پوچھتی، تمہیں پچھتاوا نہیں ہوتا؟ تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ تخت، مہر، طاقت، عازم آہستگی سے جواب دیتا، پچھتاوا تب ہوتا ہے جب انسان وہ نہ پائے جو دل سے مانگے۔ میں نے تمہیں پایا، اب مجھے تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ماں کی مسکراہٹ کافی ہے۔ ثریا چپ رہتی، مگر دل میں ہر روز نرمی پڑتی جا رہی تھی، جیسے جناتی آگ دھیرے دھیرے روشنی میں بدلی ہو۔ محلے والے آہستہ سے عازم کو پردیسی داماد کہنے لگے، کچھ عورتیں نظر بچا کر اس پر نظر ڈالتی۔ مردوں کو حسد ہوتا کہ ثریا جیسی خاموش لڑکی کو کیسا شوہر ملا، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ جن ذات تھا جو ہر رات خود کو انسان بنائے رکھنے کے لیے اندر کی آگ سے لڑتا، ہر دن زبان سیکھتا، رسم سیکھتا، نماز پڑھتا، بازار کی چالاکی سیکھتا، سب سے بڑھ کر ماں کے احترام کا ہنر۔ عازم میں اپنا سایہ تھا نواز، وہ ثریا کا سایہ بن چکا تھا۔ رات گہرے پر پھیلائے ہوئے تھی، آسمان پر چند ستارے جیسے وقت کی کتاب میں یاد کے نشانات، چھت پر ٹھنڈی ہوا چلی، دیوار کے ساتھ پرانی سی چارپائی، عازم اور ثریا خاموش بیٹھے۔ نیچے اماں کی کھانسی کی ہلکی آواز اب وقت کی طرح مسلسل آ رہی تھی، نہ بہت تیز نہ مکمل۔ ثریا نے چادر کو کندھوں پر لپیٹا، آسمان کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو میں ہمیشہ عام لڑکی تھی جس کی خواہش بازار میں کھڑی ایک ٹنگی ہوئی گڑیا تھی۔ ہر خواب اماں کے مسکرانے سے جڑا تھا۔
میرے باپ وہ شام کے وقت مزدوری سے واپس آ کر میرے بال سنوارتے، میں ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر وہ بولتی رہی۔ پھر ایک دن وہ گھر نہ لوٹے، صرف ان کا جوتا آیا مٹی میں لت پت۔ اس کے بعد میرے حصے میں خاموشی رہی۔ ماں کی آنکھیں روز خشک ہوتی اور میرا بچپن دھوپ میں جلتے صحن کی طرح جھلسا۔ تب سے آج تک کسی کے سامنے کھل کر نہیں ہنسی۔ عازم ساکت بیٹھا، اس کے لبوں پر خاموشی مگر آنکھوں میں ایسی لرزش جیسے اندر پرانا زخم ہل رہا ہو۔ سوریا نے چادر کے کونے سے آنکھیں پونچھی اور بولی، تم نے مجھے پہلی بار چھوا تو مجھے لگا کسی نے میرے اندر خالی پن کو بھرا، لیکن پھر میں نے سوچا اگر سب کچھ پہلے سے طے تھا، تمہیں میری تقدیر میں آنا تھا تو میرا بچپن کیوں خالی رکھا گیا؟ کیوں مجھے اتنی تنہائی خاموشی دی گئی؟ عازم نے آہستہ سے سانس لی اور پہلی بار اپنے ماضی کی پرت کھولی، کیونکہ میری ماں بھی سوریا اکیلی تھی جنات کی دنیا میں باغ کی رکھوالی کرتی۔ باغ جہاں خواب اگتے انسانوں کے دلوں تک پہنچایا جاتا، وہ بہت نرم تھی مگر قبیلے میں نرمی جرم تھی۔ ایک دن انسانوں نے اس کے باغ پر حملہ کیا اور میری ماں ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جنہوں نے اسے چھوڑا تو کوکاف نے اس پر پابندیاں لگائی اور پھر وہ دھند میں گم ہو گئی۔ تب میں صرف 9 سال کا تھا، میرے اندر جو روشنی تھی وہ مٹی میں دفن ہوئی۔ سوریا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عازم جسے وہ سایہ سمجھتی زخمی بچہ بن کر اس کے سامنے تھا۔ عازم کی آواز میں خراش تھی جیسے ہر لفظ زنجیر سے آزاد ہو۔ تب مجھے قید کیا گیا۔ جناتی سرداروں نے کہا جب تک انسانوں سے محبت کا ہنر نہ سیکھے تب تک شہزادگی کا حق نہیں، اور میں زمین پر بھیجا گیا، صدیوں تک آوارہ پھرا شہروں کی چھتوں ریگستانوں خوابوں میں، جب تک تمہاری دعا میرے کانوں تک نہیں پہنچی۔ سوریا کی آنکھیں بھیگی۔ کون سی دعا؟ عازم نے دھیرے سے کہا۔ جس رات تم فیکٹری کے دروازے پر رو رہی تھی، تم نے صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ کوئی ہو جو میری ماں کو بچائے۔ اس وقت میرے قید کے دروازے کھلے، کیونکہ اس دعا میں نہ خود غرضی تھی نہ خوف، صرف محبت، اور وہی محبت میرے لیے نجات بنی۔ سوریا مکمل خاموش ہو چکی تھی مگر اس کی آنکھوں سے خاموشی چیخ رہی تھی۔ پھر وہ اندر گئی، پرانا بیگ نکالا، اس میں کچھ پھٹی تصویریں تھیں۔ ایک میں ابا کی گود میں وہ مسکرا رہی تھی، دوسرے میں اماں کے ہاتھ میں آٹا ڈال رہی تھی، تیسرے میں کسی مدرسے کی تقریب میں کونے میں کھڑی۔ یہ میرا ماضی عازم جو تمہارے محل سے چھوٹا مٹیالا ہے، لیکن اس ماضی میں میرے خواب چھپے۔ اب اگر تم میرا حال ہو تو پہلے میرے ماضی کو قبول کرو۔ عازم نے تصویریں ہاتھ میں لی، ان پر دھیرے سے انگلی پھیری جیسے ان میں چھپے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا، سوریا تمہارا ماضی میرے دل میں گھر کر گیا، کیونکہ جو رشتے دکھ سے بنتے وہ وقت سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تم میں اور مجھ میں دونوں میں ایک دوسرے کی کہانی ادھوری ہے، تمہاری تنہائی اور میری قید اب ایک نئی محبت میں بن چکی۔ سوریا نے سر جھکایا اور دھیرے سے بولی، مجھے اب تم پر ڈر نہیں آتا عازم، لیکن کچھ پل ایسے تھے جب میں خود سے ڈر جاتی ہوں کہ کہیں سب خواب نہ ہو۔ عازم نے اس کا ہاتھ تھاما، گرم زندگی سے بھرپور۔ اگر خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خواب ختم نہ ہو، اگر حقیقت ہے تو ہر دن اسے نئے سرے سے تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس رات نہ جنات کی روشنی نہ انسانوں کی تنگ نظری، صرف ایک چھت، لڑکی، جنزادہ اور دونوں کے زخم جو اب مرہم بننے لگے۔ دن گزر رہے تھے دھیرے دھیرے جیسے کوئی زخم خود بخود بھر رہا ہو۔ وہ گھر جس میں کبھی صرف سوریا اور اس کی ماں کی دبی سانسیں گونجا کرتی، اب اس میں ایک مرد کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی جو نرم، خاموش اور بھرپور تحفظ سے بھری تھی۔ عازم نے کبھی خود کو شوہر کہہ کر جتایا ہی نہیں، نہ سوریا سے کچھ مانگا، بس ہر دن اس کے ساتھ جیا جیسے زندگی صرف نبھانے کا دوسرا نام ہو۔ وہ محلے والوں کی نظر سے بچ کر گھر میں کام کرواتا، دوا لاتا، ماں کو سہارا دیتا، کبھی شام کو بلب ٹھیک کرتا، کبھی پانی کی ٹنکی کا نل۔ وہ خود ان دونوں عورتوں کے بیچ یوں گھل جاتا جیسے پہلے سے ان کا تھا، مگر کوئی دیر سے پہچانا گیا ہو۔ ایک دن وہ تینوں اگٹھے بیٹھے تھے، اماں چارپائی پر تھی، عازم ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ سوریا خاموشی سے چھل رہی تھی۔ اماں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا، بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ نکاح، مرد، تم نے تو کچھ نہیں بتایا۔ سوریا اس لمحے خاموش رہی، پھر اس کی پلکیں جھپکی، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، بس اماں وقت آ گیا، میں تھک گئی تھی اکیلی لڑتے لڑتے، ہر در بند تھا، ایک سایہ تھا جو بار بار میری حفاظت کرتا۔ عازم چونکا، وہ جانتا تھا کہ ایک دن یوں باتیں ہوں گی، لیکن سننے کو تیار نہیں تھا۔ خاموشی سے آنگن سے اٹھا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا، اس کے دل کی دھڑکن جیسے تیز ہوئی۔ کان لڑکی کی زبان سے اپنے بارے میں کچھ سننے کو بےتاب تھے، جس کے لیے اس نے آگ چھوڑی۔ جناتی حویلیاں، تخت، صدیوں کی طاقتیں۔ اندر سوریا کی ماں پاؤں دبا رہی تھی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اماں میں جانتی ہوں نکاح ایسے نہیں ہوتے، میں نے نہ رسم دیکھی، نہ رشتہ دار، نہ دوپٹہ، نہ مہندی، بس ایک سایہ تھا جو میری راتوں کی نیند، دن کی حفاظت اور خاموشی کا امراض بنا۔ اس نے پوچھا نہیں، بس نکاح کیا، اور ہاں میری مرضی کے بغیر ہوا، لیکن اس کا گلا رکا جیسے کوئی کٹھن الفاظ حلق سے نکلنے سے گھبرا رہے ہوں۔ لیکن اماں مجھے کسی کا سہارا چاہیے، کسی کا ڈر چاہیے جو دوسروں کو مجھ سے ڈرائے۔ مجھے ایک چھت چاہیے تھی جس کے نیچے تم بھی ہو اور میں بھی، اور کوئی ہو جو ہماری نیندوں کی پہرے داری کرے۔ عازم کے قدم تھمے مگر دل جیسے بہہ گیا۔
اس کی خاموشی کو سن رہا تھا جو کسی فریاد سے بھی گہری تھی۔ ثریا کی آواز دھیمی ہوئی۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اماں جب وہ پاس ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ابا واپس آ گئے۔ ایسے نہیں جیسے وہ تھے، لیکن ایسے جیسے ان کی کمی نے خود کو کسی اور صورت میں پورا کیا۔ اماں خاموش تھی، آنکھیں بند، اور چہرے پر نرم مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی ماں اپنی بیٹی کے لیے رب کی طرف سے حفاظت کا انتظاموں سے دکھائی دے گیا ہو۔ عازم دروازے کے پیچھے سے ہٹا، اس کے قدم آہستہ آہستہ صحن میں اترے۔ وہ ستاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک ستارہ ٹمٹما رہا تھا، شاید وہی جس کے نیچے وہ کوہکاف میں پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میں صرف اس کا شوہر نہیں، اس کی دعا کا جواب ہوں، اور اس کی ماں کا بیٹا جو دیر سے آیا مگر ہمیشہ کے لیے۔ اسی لمحے ثریا چھت پر آئی اور عازم کو دروازے کے قریب پایا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عازم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ سن رہا تھا وہ سب جو تم نے ماں کو بتایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ثریا، صرف تمہارا نہیں تمہاری ماں کا بھی ہوں۔ جب تک سانس ہے سایہ ہے، تمہاری چھت میری ہے۔ ثریا نے پل بھر کو آنکھیں بند کی اور پہلی بار ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ آئی، جیسے برسوں سے بند آنکھوں میں صبح کی پہلی روشنی داخل ہو۔ اس رات پہلی بار نہ صرف اماں سکون سے سوئی بلکہ ثریا بھی۔ ایک عورت جو دل کو ہمیشہ تنہائی کے ساتھ لپیٹے رکھتی، اب اپنا سر کسی ایسے کندھے پر رکھنے کو تیار تھی جو زبردستی آیا مگر اب دل سے قبول کیا گیا۔ چاند اب ان کے سروں سے اوپر تھوڑا سا سرک چکا تھا، جیسے آسمان بھی ان دونوں کو تھوڑی تنہائی دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ بستر پر دونوں لیٹے تھے، چہرے آسمان کی سمت، مگر نظریں ایک دوسرے کی طرف مڑنے لگی۔ ثریا کا سر عازم کے کندھے سے لگا، اس کا ہاتھ اب بھی عازم کے سینے پر رکھا تھا، جہاں دل دھیرے دھیرے نرمی سے دھڑک رہا تھا، ہر دھڑکن اقرار جیسی، ہر سانس وعدے جیسی۔ چاندنی ان کے چہروں پر اس طرح پڑ رہی تھی جیسے قسمت کا ہاتھ انہیں سونگ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے سرک کر اپنا چہرہ عازم کی طرف کیا۔ وہ ہلکا مسکرایا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں، عازم نے آہستگی سے کہا۔ کیا کہتی ہیں؟ ثریا نے مدھم آواز میں پوچھا، جیسے اسے خود سننا ہو کہ وہ اپنے اندر کیا چھپائے بیٹھی ہے۔ کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے اور پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ ثریا کی پلکیں کچھ لمحوں کو تھمی رہی، پھر وہ بولی، محبت میں معافی نہیں دی جاتی، قبول کیا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں حقیقت سمیت اپنی قبول کیا، نہ کہانی کی طرح نہ دیو مالائی جیسے، بس عام مرد کی طرح جو میری راتوں کا چین بنا۔ عازم کے دل میں کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا۔ وہ جھک کر ثریا کی پیشانی کو چھوا، وہی لمس جو کبھی آگ کی لکیروں میں لپٹا، ہم محبت کے پانی میں بھیگا تھا۔ کوئی جذبہ نہ چیخ نہ لپک رہا تھا، بس ہر چیز ٹھیک لگ رہی تھی۔ ثریا نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں دی اور بولی، پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی کے برابر ہوں، نہ چھوٹی نہ مجبور نہ خوف زدہ، ایک ایسی عورت جسے چنا گیا ہو عزت سے۔ عازم نے اس کی انگلیاں تھامی، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، تم وہ روشنی ہے جو میری صدیوں کی تاریکی کو نکل گئی، اور اب میں صرف تمہارے لیے ہوں، ایک شوہر، دوست اور شاید ایک بیٹا تمہاری ماں کا۔ ثریا نے اس کی بات پر مسکرا کر آنکھیں بند کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب کسی لمس میں خواہش نہیں صرف اعتماد ہوتا ہے، جب کسی آہٹ میں لالچ نہیں صرف سکون ہوتا ہے، جب ایک مرد ایک عورت کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ صرف پاس رہنا چاہتا ہے بغیر کسی مطالبے کے۔ عازم نے دھیرے سے ثریا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، نہ شدت نہ تیزی، بس ایک لمس جو صدیوں کی تھکن کا مرہم تھا۔ مجھے مت چھوڑنا، ثریا نے بے ساختہ کہا۔ میں تو آیا اس لیے ہوں کہ ہمیشہ رہوں، عازم نے جواب دیا۔ چادر کے نیچے وہ دونوں اب قریب تر ہو چکے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ، ماتھے پر ماتھا، سانسوں میں سانسیں، لیکن یہ قربت جسم سے آگے روحوں کا ملاپ بن چکی تھی۔ نہ کسی رسم کی ضرورت تھی، نہ شہادت کی، یہ رشتہ آسمانی تھا، جیسے ان دونوں کی دعاؤں نے بنا دیا تھا۔ ثریا نے اس کی قمیض کا بٹن آہستہ سے تھاما اور صرف اتنا کہا، اب تم میرے ہو اس طرح سے، لیکن اس کے لیے نہ زور چاہیے، نہ حلالہ نہ وکیل، صرف یہی رات، یہی چاندنی اور یہی یقین۔ عازم نے اس کا ہاتھ چوما، یہ چومنا کوئی ہوس نہیں بلکہ جیسے کسی نے تیمم کیا ہو۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بیچ فاصلے مٹنے لگے جو کبھی کوکاف کے آسمان اور زمین کی مٹی کے بیچ تھے۔ چاند اب ذرا اور نیچے آ گیا تھا، ستارے مدھم پڑنے لگے اور دو جسم نہیں، دو مکمل تقدیریں خاموشی سے جڑی۔ ثریا نے آخری جملہ سرگوشی میں کہا، میں پہلی بار خوش ہوں عازم، بغیر کسی قیمت، بغیر کسی مجبوری۔ عازم نے بس اسے اور قریب کیا اور کہا، تو بس رہنے دو خود کو، میں ہر دن تمہیں محبت میں لپٹا تمہارا اپنا نیا دن دوں گا۔ اور پھر وہ وقت گزر گیا، بغیر کسی ہنگامے، بغیر کسی وعدے، بغیر کسی شور کے، صرف دو لوگوں کی خاموش گہرے مکمل ہونے کے ساتھ۔ صبح کا اجالا چھت پر بکھری چادر پر یوں پڑا جیسے قدرت نے خود اپنی روشنی دوروں پر نچھاور کر دی ہو۔ ہواؤں میں نرمی تھی، فضا میں خاموش شکر گزاری۔ ثریا ابھی تک عازم کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ عازم اس کی پیشانی پر سورج کی پہلی کرنوں کو اترتے دیکھ رہا تھا۔ رات جو الفاظ سے خالی مگر احساس سے بھرپور ہوتی، اب خاموشی سے گزر چکی تھی، ایک نئی حقیقت کو جنم دے چکی تھی۔
جب ثریا نے آنکھیں کھولی تو عازم نے مسکرا کر کہا، یہ پہلی صبح ہے جسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں۔ وہ دن کے آغاز پر روزمرہ کے کاموں کے لیے نکلا، محلے کی ٹوٹی گلیوں سے گزرتا مزدوروں کو سلام کرتا اور سوچتا رہا کہ وہ صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک کفیل ہے، ایک ماں، ایک بیوی اور مستقبل کے خوابوں کا ذمہ دار۔ وہ جیسے ہی فیکٹری کے زیر تعمیر پلاٹ پر پہنچا، سامنے ایک عجیب سا وجود کھڑا تھا، سیاہ برقعے میں لپٹا، ہاتھوں میں مخملی بیگ اور چہرے پر سفید چمکدار نقاب۔ ارد گرد کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، مگر وہ سیدھی عازم کے قریب آئی۔ عازم، اس نے نرمی سے پوچھا۔ عازم نے حیرت سے سر ہلایا۔ جی آپ؟ نقاب پوش نے گردن جھکائی۔ میں ازلا ہوں، تمہاری دور کے رشتہ دار کوہکاف سے۔ عازم کے قدم جیسے جم گئے، ہوا لمحے بھر کو ساکت ہو گئی۔ یہ وہ نام تھا جو اس نے برسوں پہلے سرداروں کی محفل میں سنا تھا، ازلا، جنانی قبائل کی ایک خفیہ بزرگ جو ہمیشہ انصاف اور محبت کے فیصلوں پر مامور تھی۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے بیگ سے ایک نیلی شیشے کی تھیلی نکالی جس میں پرانی چمکتی سکے جیسی اشیاء تھی۔ جناتی خزانے، یہ تمہاری وراثت ہے، تم نے سچی محبت کمائی ہے، سزا کو انعام میں بدل دیا۔ یہ زمین اب تمہاری ہے، یہ خواب تمہارا ہے، تم انسانوں کے درمیان ایک نئی زندگی شروع کرو، ایک عزت دار مرد بن کر۔ عازم کے ہاتھ کانپے۔ لیکن یہ سب کیوں؟ ازلا نے نقاب کو ہلکا سا سرکایا، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کیونکہ تم نے کبھی اپنی محبت کو قید نہیں کیا، کبھی عورت کو غلام نہیں سمجھا۔ تم نے زبردستی کیا لیکن پھر خود کو بدل دیا۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا لیکن تم نے نبھایا، اور ہم اس نبھانے کی قدر کرتے ہیں۔ عازم کے ہاتھ میں وہ تھیلی تھماتے ہوئے ازلا نے قدم پیچھے لیا۔ فیکٹری بناؤ، لوگوں کو روزگار دو، اپنی بیوی کو فخر دو، اپنی ماں کو سکون، اور جب تمہیں میری ضرورت ہو صرف دل سے پکارنا، میں آ جاؤں گی۔ عازم نے سر جھکا کر جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ خزانہ صرف میرے لیے نہیں، میرے خاندان، میرے محلے، میرے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ازلا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی وہ عازم ہے جسے کوہکاف کی سرداری کے بجائے ایک عورت کی مسکراہٹ عزیز ہوتی ہے۔ تم جیت چکے ہو اپنی تقدیر بھی اور محبت بھی۔ اور پھر وہ رخ موڑ کر اندھیرے میں گم ہو گئی، جیسے ہوا نے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا ہو۔ کچھ ہی دنوں میں عازم نے فیکٹری کا کام مکمل کروانا شروع کیا۔ مستری، مزدور، لوہار، پلمبر، سب ایک ایک کر کے اس کے ساتھ جڑتے گئے۔ وہ سب کو عزت دیتا، وقت پر مزدوری دیتا، اور ہر روز شام کو واپس آ کر ثریا اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ فیکٹری کا بورڈ لگا، نور انڈسٹریز، روشنی ہر گھر کے لیے۔ ثریا نے جب یہ نام دیکھا تو نم آنکھوں سے کہا، یہ نام میرے لیے رکھا ہے؟ عازم نے سر جھکا کر کہا، نہیں، یہ ہمارے لیے رکھا ہے، کیونکہ تم میری روشنی ہو۔ اور اس دن کے بعد نہ صرف ان کا چولہا جلتا رہا بلکہ پورے محلے میں روزگار کی چنگاری بھی روشن ہو گئی۔ محبت اب صرف ایک تعلق نہیں تھی بلکہ ایک پوری دنیا کو بدل دینے والی ایک روشنی بن چکی تھی۔